اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ ٹورزم مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ آج ہم ٹورزم میں جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی سسٹینیبل پروفٹ کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں جی، سسٹینیبل پروفٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک سسٹم، دیکھیں ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی کام کو ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو ہم کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں میکسیمم پروفٹ ارن ہو سکے اور ہم میکسیمم پروفٹ کو ارن کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم میں بھی یہی سسٹم دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے میکسیمم پروفٹ کو ارن کرنے کے لیے کچھ ایسی اسٹریٹجیز لگاتے ہیں، کچھ ایسے فنڈامنٹل لیولز پر جاتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹورزم میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے پروفٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے ایون ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ڈچ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک اصول ہے جو پروفٹ میکسیمائزیشن کا ہے، جو انٹرنیشنل ٹول ہے۔ اسلامک اکنامکس یا اسلامک لیول پر اگر دیکھا جائے تو یہ چیز نہیں مینٹین کی جاتی۔ اب جب پروفٹ میکسیمائزیشن کے اندر لوگ آتے ہیں تو دیکھیں ہم جب شفٹ ہوئے انڈسٹریل اسٹیج کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انڈسٹری تھی جو سروس انڈسٹری تھی، اس کا بھی جو رزلٹ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی طرف لوگوں کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ یعنی جو کہنا چاہیے کہ جو آپ کے انویسٹرز تھے ان کا یہ انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ اب وہ جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سروس انڈسٹری کے اوپر نئی نئی انوویشنز ڈالیں، جیسے موٹر ڈال دیا، ہوٹل ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ہوٹل کے اندر بھی بہت سارے انیمیٹیز چینج کر کے اس کی بھی رینکنگ کر دی۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کچھ گیسٹ ہاؤس بنا دیے، کچھ ریسٹ ہاؤس بنا دیے۔ یہ تمام چیزوں سے کیا کیا، انہوں نے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہوا آپ کی ڈیولپ نیشن کے اندر، اور ڈیولپ نیشن میں ہی پروفٹ کی میکسیمائزیشن ہونا شروع ہوئی کیونکہ انہوں نے میکسیمم فیسلٹیز کو وہاں پر دینا شروع کر دیا، تو ٹورسٹ نے ادھر اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوا، جب آپ نے وہاں سروس انڈسٹریز کو دیا تو بیسیکلی وہاں کا جو امپلائی تھا یا جو وہاں کی امپلائمنٹ تھی وہ بہت زیادہ، دیکھیں جب آپ لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے تو وہاں کے جو نارمل ریزیڈنٹس لوگ ہوتے ہیں وہ امپلائمنٹ میں اپنا پارٹیسپیٹ بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کا ویسے اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے $200-250 بھی کما لیے تو ہمارا جو زندگی ہے وہ اچھے سے گزر جائے گی، اور ان کے اندر کوئی ایسی ول نہیں ہوتی۔ تو بس کے لیے کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنا لینڈ، لیبر، کیپٹل کو جو ہے دوسری کنٹریز سے لینا پڑا، یعنی فارن کنٹریز سے اس کی مدد لینی پڑی۔ جب فارن کنٹریز سے آپ نے مدد لی تو آلموسٹ آپ کے پاس کیا کنڈیشن آ گئی کہ آپ کا جو کیپٹل موومنٹ ہے وہ شروع ہو گیا، یعنی جو کنٹریز تھے وہ اپنے کیپٹل کو موو کرنے لگے، اور اس تمام چیزوں کے اندر کیا ہوا کہ جو ریسورسز تھیں وہ ایک دوسرے کو شفٹ ہونا شروع ہوئی، شفل ہونا شروع، یعنی انٹرنل ایک طرح سے موومنٹ آف کیپٹل شروع ہو گیا۔ پھر کیا کیا، جب اس طرح سے کیپٹل موو ہونے لگا تو پھر کنٹریز کو یہ چیز کرنی پڑی کہ انہوں نے لازمی طور پہ کوئی پالیسیز بنانی پڑی، انہیں پالیسیز بنانی پڑی امیگریشن کے لیے اور لیبرنگ کے لیے۔ لیبرنگ پالیسیز کے علاوہ ان کو بہت سارے ایسے، گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بہت زیادہ پروفٹ یا ان کا بہت زیادہ ریسورس جو ہے ملک سے باہر جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے کچھ ریسٹرکشنز، کچھ باؤنڈریز بنائیں۔ اب وہ جو باؤنڈریز بنائیں وہ باؤنڈریز کیا تھیں کہ ان باؤنڈریز کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو مائیگریشن ریفارم تھے وہ بلڈ ہوئے، یعنی مائیگریشن ریفارم ایسے ہوئے کہ اگر آپ کہیں جا رہے تھے تو اس کی ویجز کی ایک کنڈیشن ہوئی، لیبر کی ایک جو ہے نا کہنا چاہیے کہ لیبر کے لیے ہیلتھ اینڈ سپورٹ دی گئی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم فردر اس کے اندر اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمارا جو مائیگریشن ریفارم تھے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے کیپٹل کو روکا، یعنی کیپٹل کی جو موومنٹ تھی اس کو روکا، یعنی لینڈ، لیبر اور کیپٹل جو ہمارا موو کر، دیکھیں لینڈ تو آپ موو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، صرف آپ لیبر کیپٹل کو موو کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا جو جیسے کہنا چاہیے کہ منی کیپٹل کو موو کر سکتے ہیں، باقی دونوں کیپٹل جو ہے وہ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب یہاں یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے کنٹریز نے جب یہ دیکھا کہ لوگ سروس انڈسٹریز کی طرف موو کر رہے ہیں تو ڈیولپ نیشن نے اپنے پاس بھی بہت سارے ٹورزم سائٹس بلڈ کیے، اور انہوں نے بلڈ کرنے کے بعد کیا کیا، انہوں نے اپنی نیچرل ریسورسز سے ان کے بینیفٹ کمانا شروع کی۔ کیونکہ دیکھیں جی انڈسٹریلائزیشن جو اسٹیٹ آئی، آپ کی جو انڈسٹریز جس میں لگنا شروع ہوئیں وہ ایک بہت بہترین جگہ تھی، مطلب ہم نے اس ایرا کے اندر دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی کیپٹل کو بہت زیادہ یوٹیلائز کر لیا تھا۔
مگر ایک وقت تک جا کر انڈسٹریلائز اسٹیٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ کو لازمی طور پر اس کے کوئی سائڈ بزنس شروع کرنا ہوتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سروس انڈسٹریز آ رہی ہیں تو وہ سروس انڈسٹریز کی طرف اٹریکٹ ہوئے، اور انہوں نے سروس انڈسٹری کو ایز اے انوویشن یا انٹرپرینیور اپنی کنٹری کے اندر لاگو کیا. اب بات کرتے ہیں جی انڈر ڈیولپ نیشن کی. اب انڈر ڈیولپ نیشن میں کیا ہوا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ڈیولپ نیشن ہے وہ سروس انڈسٹری کی طرف موو کر رہی ہیں، تو انڈر ڈیولپ نیشن نے بھی اس کام میں پارٹیسپیشن کی. جب انہوں نے پارٹیسپیشن کی تو اب کیا ہوا کہ ان کے پاس اتنی ریسورسز تو نہیں تھیں، جو انہوں نے تھوڑی بہت ریسورسز اپنی بنا لی تھیں، اب اس سے وہ اپنے کیپٹل کو سیو نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ لیکیج تھی ان کے کیپٹل کی، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس لیول کی اچیومنٹ حاصل نہیں کر پا رہے تھے جس لیول کی اچیومنٹ ڈیولپ نیشن حاصل کر رہی تھی ٹورسٹ انڈسٹری سے. بیسکلی ان کے پاس کیا کنڈیشن ہے، ان کے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ سائٹس تو بہت اچھی ہیں، جگہیں بھی بہت اچھی ہیں، ان کی انوائرمنٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے. بعض کنٹریز ایسے ہیں جو اکنامیکلی اپنی پوری جس کو کہتے ہیں ڈپینڈنسی ان کی جو ہے، اکنامیکل ڈپینڈنسی اس کی ٹورزم کے اوپر ہے. اور جب ان کی ٹورزم پہ ڈپینڈنسی ہے تو آلموسٹ ان کا جو ان کا اسٹائل آف لیونگ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپ نیشن ہے ان کے پاس بہت زیادہ لیک آف کیپیبلٹیز آتی ہے، یعنی ان کا کیپٹل جو ہے رکتا نہیں ہے، ان کے پاس فلو ہوتا رہتا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ، آپ کو اگر میں بتاؤں کہ آپ ٹورزم مینجمنٹ اگر پڑھ رہے ہیں اور ٹورزم مینجمنٹ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ سسٹینڈ پروفٹ کے لیے آپ کے جو ملک ہے یا آپ کے جو جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کے پارٹنرز جو ہیں، یعنی آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں، ان کے پاس کون کون سی فیسلٹیز موجود ہیں. بیسکلی اس سیشن کو سسٹینیبل گروتھ کے اندر ہی پڑھایا گیا ہے، اور اسی لیے پڑھایا گیا ہے. بیسکلی اسے بہت لانگ ڈیبیٹ ہے، مگر ہم اس کو یہاں شارٹلی آپ کو صرف انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ یہ ایک انٹروڈکشن ہے. اس کے بعد ہم اس کو فردر اوپن کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے سائنٹسٹ نے اپنے اوور ویوز دیے ہیں، تو وہ اوور ویوز بھی کلیئر کریں گے. دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہاں آپ کے ساتھ اس طرح سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ بینگ اے مینیجر آپ کو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی تاکہ آپ اس کو اچھے سے کیری کر سکیں.